صدقہ و خیرات کی اہمیت و ثمرات۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جو مال غرباء و مساکین کو دیا جاتا ہے یا خیر کے کسی کام میں خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ صدقہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض جیسے زکوٰۃ، نمبر 2 واجب جیسے نذر، صدقہ فطر اور قربانی وغیرہ، تیسرے نمبر پہ نفلی صدقات جیسے عام خیرات۔ صدقہ و خیرات تو ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی خیر کے کام میں خرچ کیا جائے وہ صدقہ و خیرات کہلاتا ہے۔ جس طرح آخرت میں فائدہ دینے والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا شریعت کو مطلوب ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی دنیاوی پریشانیوں اور الجھنوں کو دور کرنے پر بھی اجر و ثواب کی خوشخبری ہے۔ دین اسلام نے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کا بھی ذہن دیا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے صدقہ ضروری ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہ رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے جس سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو یا ایسا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرورت مند اور محتاج کی مدد کرے۔ لوگ عرض گزار ہوئے اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ خیر کا حکم کرے یا فرمایا کہ نیکی کا حکم دے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ برائی سے رکا رہے کیونکہ یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ صدقہ و خیرات کے ثمرات کو دیکھا جائے تو اس کا سب سے پہلا ثمر یہ ہے کہ خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی برکت سے معاشرے کے مفلس اور نادار افراد اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسروں کی مالی معاونت کرنے والوں کو رضائے الہی جیسی عظیم دولت کے ملنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے پر بخیل سے لوگوں کی طبیعتیں بیزار رہتی ہیں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات اخروی و معاشرتی فوائد کے ساتھ ساتھ بیماریوں اور حادثات سے بچت کا ذریعہ بھی ہے، جیسے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ جب مالدار شخص زکوٰۃ و خیرات ادا کر کے کسی غریب اور تنگ دست آدمی کی مدد کرتا ہے تو ایک جانب اس کی مالی معاونت ہوتی ہے تو دوسری جانب دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی اور حسن سلوک کا احساس پیدا ہوتا ہے جو اسلامی بھائی چارے کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے اخلاق میں بہتری آ جاتی ہے۔ مال سے محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، خود پر جبر کرتے ہوئے ہزار محنتوں اور مشقتوں سے کمائے ہوئے مال کو محض حکم الہی پر عمل کرنے کے لیے زکوٰۃ یا خیرات کی صورت میں خرچ کرنے سے دل مال کی محبت سے آزاد ہوتا ہے اور اس میں مال کی الفت، دولت کی حرص اور دنیا کی ہوس کی جگہ دل میں انفاق فی سبیل اللہ، صبر اور شکر جیسی عمدہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو اچھے اخلاق والوں کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ و خیرات کی ادائیگی سے ایک صحت مند اور خوشحال معاشرہ تشکیل پاتا ہے، کیونکہ معاشرے کی بدحالی کا بنیادی سبب محتاجی ہے، جس کی وجہ سے اخلاقی بدحالی، سماجی تباہی، تہذیبی پسماندگی اور تعلیم سے دوری نظر آتی ہے۔ اگر زکوٰۃ کما حقہ مستحق حضرات تک پہنچائی جائے تو معاشرے کے کئی سلگتے ہوئے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ الغرض
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے زکوٰۃ اور خیرات جیسا شاندار نظام عطا فرمایا ہے۔ آج بھی اگر تمام صاحبان نصاب صدق دل اور حسن نیت سے اپنے اموال میں سے زکوٰۃ و خیرات نکالنا شروع کر دے تو شاید کوئی مسلمان بھوکا نظر نہ آئے۔ ان فوائد و ثمرات کے بعد چند روایات اور اقوال میں مطالعہ سے خالی نہیں، جن میں خیرات و زکوٰۃ کے جداگانہ فضائل بیان کیے گئے۔ بخاری اور مسلم میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے بھروسے پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتے رہو اور گنو مت، یعنی اس فکر میں مت پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور اس میں کتنا راہ خدا میں دوں۔ اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کر کے دو گے تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا، اور اگر بے حساب دو گے تو وہ بھی اپنی نعمتیں تمہیں بے حساب دے گا۔ اور دولت جوڑ جوڑ کے اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا، یعنی رحمت اور برکت کے دروازے تم پر خدا نخواستہ بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جتنی توفیق ملے راہ خدا میں کھلے دل کے ساتھ کشادہ دستی سے دیتے رہو۔ اور دوسری روایت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام امیر المومنین سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات کرنے میں حتی الامکان جلدی کیا کرو، کیونکہ بلا اس سے آگے نہیں بڑھنے پاتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے لیے خاکساری کا رویہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بالا تری بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے مال و دولت کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے والا بنائے۔